وہ صرف فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے اور آرمی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ پڑھائی ٹف ہونے کی وجہ سے وہ سب ہاسٹل میں ہی رہا کرتے تھے۔ آج کل وہ فائنل پیپرز کے بعد فری تھے اور 2 دن پہلے ہی گھر آئے تھے۔ اگلی صبح سب جلدی سے اٹھے اور شام کا انتظار کرنے لگے۔ علی بیٹا، دھیان سے ناشتہ کرو۔ علی کی ماما نے علی اور حذیفہ کو جلدی جلدی ناشتہ کرتے دیکھا تو بول اٹھی، ماما آج ان کو کوئی ہوش نہیں، آج اس کے دوستوں کے ساتھ بہت پلانز ہیں۔ شام میں تو انہوں نے باہر کھانے کا پلان کیا ہے، لوگوں نے ابھی اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ جویریہ آپی نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں علی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ اس نے علی کو طنزیہ انداز سے دیکھا تو وہ تپ گیا۔ جی آپی، ہے پلان۔ آپ کی طبیعت یہ سب سن کر کیوں ناساز ہو رہی ہے؟ اور ویسے بھی آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پاپا سے لے لی ہے۔ اور آپ جو چھپ چھپ کر میری باتیں سنتی ہیں نا، اب ذرا دھیان سے رہیے گا۔ اس نے دھمکی دی اور ناشتہ کرنے لگا۔ توبہ ہے، مجھے کیا پڑی ہے تم سب کے بھدے پلان سنتی رہوں؟ تم سب نے کون سا کوئی نیکی کا کام کرنا ہے یا کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا ہے جس سے تم سب کے والدین کا سر اونچا ہو؟ جویریہ عرف جیا نے طنز کیا اور چائے کا گھونٹ پڑنے لگی۔ ماما اس کو سمجھا لیں، علی کو غصہ آ گیا۔ چپ کرو تم دونوں، صبح صبح شروع ہو گئے ہو، دونوں بڑے ہو اور عقل نام کی چیز نہیں۔ علی کی ماما نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر منہ بسورا۔ اللہ اللہ کر کے ٹائم گزرا اور وہ سب جانے کے لیے نکل پڑے۔ شکر ہے اللہ کا آج ٹھنڈ کا زور کم ہے، ورنہ ہمارا جانا ممکن کہاں تھا، عبداللہ نے کہا۔ موسم اچھا ہی ہونا تھا، میں ساری رات دعا کرتا رہا تھا۔ حسان نے اپنی شرٹ کا کالر کڑا کر کہا، یار بس کر، اللہ کا واسطہ یہ بات نہ کر کہ تو نے دعا کی، ورنہ طوفان آ جائے گا۔ زید کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ علی اور حسان ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے، زید، عبداللہ اور حذیفہ ایک پر، اور انہوں نے ہوٹل کا رخ کیا۔ علی یار، کالج کا آخری دن یاد کر، پرنسپل صاحب نے کیا فرمایا تھا اپنی تقریر میں؟ وہ سب پارکنگ میں بائک لگا رہے تھے جب حسان بولا، ہماری زندگی کا مقصد ہے کسی کو خوشی دینا، کسی کی مدد کرنا۔ حسان نے علی کو چلتے چلتے یاد کروایا، ہاں میرے بھائی یاد ہے مجھے، اب تم یہ مقصد پورا کر کے ہمیں خوشی دو کچھ کھلا کر۔ علی نے حسان کو الٹا لیا، چل بھاگ، میں کیوں، سب اپنا اپنا کھاتے ہیں مل کر۔ حسان فوراً اپنی کہی بات سے مکر گیا۔ آج ہوٹل کے اندر نہیں، باہر بیٹھ کر کھانا ہے، بہت مزہ آئے گا، زید نے کہا، اور سب باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سردی قابل برداشت تھی اور ویسے بھی باہر بھی ہیٹر کا انتظام کیا گیا تھا۔ ابھی انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا ہی تھا کہ عبداللہ کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے بجائے پیچھے دیکھنے کے ڈر کر سامنے بیٹھے علی اور زید کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک 4 سال کا معصوم، گول مٹول، سرخ رنگت والا بچہ تھا جو اس کا کاندھا تھامے کھڑا تھا۔ عبداللہ اپنے پیچھے دیکھ، زید نے کہا، لگتا ہے فقیر ہے، یہ لو پیسے۔ حسان نے 10 کا نوٹ اس کی طرف کیا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا لینا ہے پھر؟ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ابھی بھی عبداللہ کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ ایک دم اس نے عبداللہ کو چھوڑا اور دور جا کر ایک طرف بیٹھ گیا اور ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید اس بچے نے دور سے آتے ویٹر کو دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ ابھی وہ کھانا شروع کرنے ہی لگے تھے کہ کچھ آوازیں آنے لگی۔ علی نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں بچہ تھا۔ ہوٹل کا مینیجر اسے زور زور سے ہلا کر کچھ سنا رہا تھا۔ علی ایک دم بھاگا اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم کرو، انسان ہو کہ نہیں، کیوں مار رہے ہو؟ سر، یہ روز آ جاتا ہے یہاں، تنگ کرتا ہے سب کو، ہمارے کام میں بھی دخل دیتا ہے۔ مینیجر تپا ہوا تھا۔ ماں باپ پیدا کر کے سڑک پر پھینک دیتے ہیں، اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آپ جاؤ یہاں سے، علی نے مینیجر کو کہا اور بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، بھوک لگی ہے؟ علی اس کے قریب ہوا اور پیار سے پوچھا۔ بچے نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ،
اس نے انگلی آگے کی تو اس بچے نے فوراً تھام لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ علی نے اسے لا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ بھوکا ہے بیچارہ، علی نے ان سب کو بتایا۔ کھانا کھاؤ۔ زید نے اس کے آگے چیزیں کی۔ وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا، ساتھ ساتھ اس کے گول مٹول گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ وہ سب کھانا چھوڑ کر اسے دیکھتے گئے۔ وہ حیران تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ سب اپنے کھانے سے غافل کبھی اسے یوں کھاتا دیکھتے اور کبھی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگتے۔ جب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اسے احساس ہوا کہ پاس بھی کوئی چیز ہے۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور آرام سے اٹھنے لگا، مگر اسے ویٹر سامنے سے آتا دکھائی دیا جس کا رخ اس کی طرف ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر دبک گیا۔ سر، یہ آپ کا بل۔ اس نے زید کے آگے کاٹ رکھا اور بچے کو گھورنے لگا۔ زید نے اسے مسلسل معصوم بچے کو گھورتے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر بولا، ہاں بھئی، کوئی مسئلہ ہے اس بچے سے؟ ویٹر ایک دم چونک گیا، پھر قطرے خفگی سے بولا، مسئلہ تو ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اس مصیبت کو یہاں سڑک کے کنارے۔ یہ روز شام کو آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے کھانا کھلا دیتا ہے اور ہمارے حصے کی ٹپ بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اندر تو مالک آنے نہیں دیتا اسے، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ ایک دو سے۔ وہ غصے سے اس بچے کی طرف بڑھا تو علی نے فوراً آگے ہاتھ کر لیا۔ ذرا آرام سے میرے بھائی، اتنا غصہ اچھا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور وہ اپنے بندے کو بھوکا نہیں چھوڑتا، اور دوسری بات، یہ لو اپنی ٹپ اور بھاگو یہاں سے۔ علی نے اسے پیسے دیے اور کھڑا ہو گیا۔ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی ان سب کو کھڑے ہوتے دیکھ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور علی کا ہاتھ یکدم تھام لیا۔ وہ سب حیران ہوئے، پھر چلتے چلتے پارکنگ میں آ گئے۔ یار، یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب یہ بتاؤ اس کا کیا کریں؟ حسان نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے تو باہر نکلو پہلے، یہاں پارکنگ میں اس طرح کھڑے رہے تو سامنے جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہے وہ ہمیں مشکوک سمجھے گا۔ عبداللہ نے سیکیورٹی گارڈ کی طرف نگاہ ڈالی جو مسلسل ان سب کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ ارے وہ سیکیورٹی گارڈ! حسان نے بڑے انداز سے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، ارے میرے گدھے دوستوں، پلس بیکار کزنوں، میرے ساتھ رہ رہ کر بھی نکمے ہو۔ وہ جو ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کتنے نیک لڑکے ہیں، بھوکے بچے کی مدد کی، اسے کھانا کھلایا۔ وہ بیچارہ تو ہم پہ فخر محسوس کر فٹے منہ تنالے بے شمار۔ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ان لڑکوں سے اس بچے کا کیا تعلق ہے۔ بقول ویٹر، یہ بچہ تو 3 دن سے یہاں آتا ہے اور ہم آج آئے ہیں، اور وہ ہمیں آتے ہوئے بھی دیکھ چکا ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی کام بگڑے، چلو یہاں سے۔ حذیفہ نے بات پوری کی اور چلنے لگا، ساتھ حسان کا بازو بھی پکڑ کر کھینچا۔ کیا مطلب، اس کو ساتھ گھر لے جانا ہے؟ حسان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے نہیں، گھر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اور کیا کہنا ہے جا کر؟ لگتا ہے گم گیا ہے یہ، کچھ بول بھی نہیں رہا، ڈرا ہوا ہے بیچارہ۔ علی نے اس کی طرف دیکھا تو اسے بے اختیار اس کی معصومیت پہ پیار آ گیا۔ علی نے اس کے گول و ٹول گالوں پر پیار کیا اور پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، جو بھی ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنی مدد تو ہو نہیں رہی، اس کی پہلے کر لو۔ اچھا بھلا پلان کرنا تھا کہ کہاں اور کب گھومنے جانا ہے، مگر اس کی وجہ سے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی۔ حذیفہ نے غصے سے کہا۔ سچ بولا، اس سے پہلے ہم اپنی مدد تو کر لیں، گھومنے جانے کے لیے اجازت تو لے لیں گھر والوں سے۔ عبداللہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ بھی ہو جائے گا، پہلے اس کا کچھ کریں۔ چلو سامنے ایک پارک ہے، وہاں بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ علی سب کو پارک کی طرف لے گیا۔ پارک میں جگہ جگہ مدھم مدھم روشنی تھی۔ وہ ایک پرسکون سی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ سب بیٹھے ہی تھے کہ 1-2 آدمی قدرے گھبرائے ہوئے ان کے پاس آ گئے اور ان میں سے ایک بچے کی طرف بڑھا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ علی آگے بڑھا۔ یہ بچہ ہمارا ہے، میں اس کا چاچو ہوں۔ وہ آدمی اٹک اٹک کر بولا۔ چاچو ہے تو اتنا خوف سے بات کیوں کر رہا ہے؟ زید کو شک ہوا۔ نہیں جی، اس کی زبان ہی ایسی ہے، یہ بچہ ہمارا ہے، گم گیا تھا۔ دوسرا آدمی بولا۔
تمہارا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ کوئی ثبوت دو۔ حسان آگے ہوا۔ جی اس کا نام گل خان ہے اور یہ ہمارے بھائی کا بچہ ہے۔ وہ گاؤں ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ دن کے لیے رہنے آیا تھا۔ آؤ بچے آؤ اپنے انکل کے پاس، اس آدمی نے بڑے اعتماد سے کہا، پھر بچے کو دیکھا۔ پہلے تو وہ بچہ گھبرایا، پھر ان کے پاس چلا گیا۔ آپ کا نام گل خان ہے؟ حذیفہ نے جھک کر بچے کی طرف پیار سے دیکھ کر تصدیق چاہی۔ اس نے ایک نظر اس آدمی پہ ڈالی جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور پھر حذیفہ کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔